سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکچر نمبر 269، یعنی کہ 1 69 بنے گا، 269، اور ہم ذکر کر رہے ہیں کہ 9 ہجری ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وفد آ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اب ایک اور وفد کا ہم 2-3 وفدوں کا ذکر کریں گے، 2 اور 3 وفدوں کا تقریباً ہم ذکر کریں گے۔ ایک وفد ہے بنو محارب، یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور تقریباً 10 ہجری آ چکا تھا، اور ان کی تعداد 10 تھی وفد کی۔ ان میں نا خزیمہ بن ثواب بھی تھے، اور زیادہ تر مجھے ایسا لگتا ہے رملہ تھا جو تھے نا صحابیہ تھی، ان کے ہاں کوئی مکان بڑا ہوگا نا، تو یہ جتنے وفد ہیں نا ان کا یہ ذکر آ رہا ہے رملہ کے ہاں ٹھہرتے تھے، ان کو ادھر ٹھہرایا جاتا تھا، کئی جگہوں پر یہ ذکر آ رہا ہے۔ تو اس سے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جو وفد آتے تھے نا وہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا عورت تھی، ان کے ہاں ٹھہرتے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی میزبانی یا خدمت سر انجام دیتے تھے صبح شام۔ تو ان کے آنے کا مقصد تھا کہ ہم اسلام قبول کریں، چنانچہ سب مسلمان ہو گئے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم اپنی قوم کے ضامن ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پچھلے لوگ بھی اسلام قبول کر لیں جو آپ نے ہمیں تعلیمات دی۔ ہوا یہ کہ ایک شخص کو نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے غور سے دیکھا، تو جیسے کوئی نا پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر وفد میں سے نا کوئی اہم بات ہوتی ہے نا تو ہم اس کو نوٹ کر کے بیان کرتے ہیں، تو آپ نا ان کو ایسے غور سے دیکھ رہے تھے جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ مجھے جانتے ہیں، میں نا اوقاز میں جب آپ تبلیغ کر رہے تھے مکی دور میں تو میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی، تو سب تعریفیں اللہ صلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس نے مجھے زندہ رکھا اور آپ کی تصدیق میں نے کر لی، جبکہ کچھ لوگ پرانے دین پر فوت ہو چکے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ھذی القلوب بید اللہ، یہ دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں اسلام کی توفیق دے دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ نا بازاروں میں تبلیغ کیا کرتے تھے، تو اس نے بدتمیزی کی ہوگی نا آپ سے، تو آپ کی دیکھ لیں یادداشت یا پہچاننے کی صلاحیت، آپ نے اس کو غور سے دیکھا ہے، تو اس نے بھی سچ بات کہہ دی۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے اللہ میرا گناہ یہ معاف کر دے جو میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی حالت کفر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ واقعی دیکھنا ویشی اسلام قبول کیا تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہید کیا وہ گناہ معاف ہو گیا۔ تو پھر نا جو خزیمہ بن ثواب ہے نا اس میں، تو آپ نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اپنا مبارک ہاتھ، تو کہتے ہیں ان کی پیشانی اور چہرہ روشن ہو گیا، سبحان اللہ، اور پوری زندگی روشنی لگا۔ اور پھر آپ نے ہر وفد کو تحائف دیا کرتے تھے، ان کو بھی تحائف دیے، پھر یہ سب اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ ایک اور وفد ہے جی، وفد بنو تہ، ان میں نا 15 افراد تھے، یہ بھی وفد آپ کی بارگاہ میں آیا۔ ان میں نا سیدنا زید الخیل بھی تھے جو کہ وفد کے امیر تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے یہ گفتگو کی تو یہ متاثر ہوئے اور ان سب نے اسلام 15 افراد نے آپ کے جو ہے نا بیعت کرتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب نا اہم بات اس وفد کی کیا ہے، وہ زید الخیل ہی ہے۔
اس کے بارے میں نا آپ نے بڑی زبردست بات کہی ہے جو کسی کے بارے میں نہیں کہی. آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جس شخص کی بھی خوبیاں بیان کی گئی اس کے غیب میں تو وہ خوبیاں زیادہ تھیں. جب وہ میرے سامنے حاضر ہوا تو ان خوبیوں سے میں نے اس کو کم پایا، سوائے زید الخیل کے کہ جب ان کی خوبیاں مجھے بتائی گئیں تو جب یہ میرے سامنے آئے ہیں تو ان کو میں ان کی خوبیوں سے بڑھ کر پایا. بات میں سمجھا پائیں کیا ہے؟ یعنی کہ جس کی بھی غیب میں مجھے خوبیاں بتائی گئیں وہ آیا تو میں نے ان کی خوبیوں سے اس کو کم پایا، سوائے زید الخیل کے کہ ان کی جتنی بھی خوبیاں بیان کی گئیں ان خوبیوں سے بڑھ کر تھے جب میں نے ان سے ملاقات. پھر آپ نے ان کا نام بھی بدلا کیونکہ آپ جب دیکھتے تھے نام نہیں ٹھیک، خیل کا مطلب ہوتا ہے غالباً گھوڑا، تو آپ نے پھر نا زید الخیر ان کا نام رکھا ہے. اور ان کو نہ پھر آپ نا تحفے کے طور پر زمینیں دی ہیں کیونکہ آپ نا بہت سخی تھے اور تالیف قلب اسے کہتے ہیں. علاقے تو فتح ہو چکے تھے تو آپ کہتے چلو فلاں علاقہ تیرا ہے. اور اس کے بارے میں نا آپ نے دستاویز بھی لکھ دی جاگیر کے بارے میں، یہ تمہاری ہے. آپ نے فرمایا تم اپنے گھر روانہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ زید اگر مدینہ کے بخار سے تمہیں نجات مل گئی نا تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یعنی کہ وہ پھر آخری تکلیف ہوگی یا اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اب یہ روانہ ہو گئے، جب نجد کے قریب کوئی چشمہ ہے ادھر پہنچے تو انہیں بخار آ گیا. میں نے آپ کو بتایا بخار آتا ہے مدینہ میں، مجھے بھی آیا تھا. تو حدیث بھی ہے کہ اس کی تکالیف پر صبر کرنا چاہیے مدینہ کی. تو انہیں اپنی نا موت یقینی نظر آنے لگی تو انہوں نے پھر یہ شعر بولے. اس کا مفہوم یہ تھا کہ میری قوم صبح صبح اپنے وطن کی طرف لوٹ گئی، اپنے گھروں کی طرف، اور میں اکیلے ہی ادھر ہوں. حالانکہ اگر میرے وطن میں ہوتا تو میری اتنی عیادت کرنے والے ہوتے، اتنی کہ اگر کوئی بندہ ان کی جو ہے نا دل طرف دیکھتا مریض تو وہ خود مشقت میں پڑ جاتا. مطلب یہ تھا کہ میں ادھر تنہا فوت ہو رہا ہوں تو اگر میں اپنے وطن میں ہوتا تو میری اتنی کثیر تعداد میں لوگ عیادت کرتے کہ گھر والے میرے مشکل میں پڑ جاتے. لیکن اب حال یہ ہے کہ میں ادھر اکیلا فوت ہو رہا ہوں. اب اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں. بعض کہتے ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا نا اگر مدینہ کا بخار تمہیں نجات دے گیا تو تمہیں کوئی تکلیف اور نہیں پہنچے گی. تو یہ پشین گوئی تھی ادھر وہ فوت ہو گئی. ایک دوسری روایت ہے نہیں پھر ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک یہ زندہ رہے ہیں. اور ان کی بیوی سے نا وہ غلطی سے جو نبی علیہ السلام نے ان کو لکھ کر دی تھی نا دستاویز جاگیر کے طور پر وہ جل گئی تو ہو جاتا ہے. اور یہ دونوں نا کہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے ساتھ نا جہاد کرتے رہے. پھر ایک اور وفد آیا تیسرا، اس کا نام وفد دوس اور طفیل بن عمر دوسی کی آمد. یہ طفیل بن دوسی جو ہے بڑی مشہور صحابی ہیں. تو یہ آپ نے جب آئے ہیں تو آپ نے ان کا واہ لہانہ استقبال کیا خود آگے بڑھ کر، اور آپ نے اپنے حسین ترین چہروں اور پکیزہ ترین منہوں والے نہایت امین لوگوں کو خوش آمدید. یہ نا طفیل بن عمر دوسی تھے، کہتے ہیں ان کے ہی تھا وہ وفد میں بڑے مشہور شاعر اسلام ہوئے ہیں اور خطیب بھی، اور 70 یا 80 گھرانوں یعنی کہ افراد کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو ادھر ذکر کیا کہتے ہیں یہ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے. اس کی دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ یہ نا اسی وفد کے ساتھ نا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے تھے سن 7 ہجری میں. ابو ہریرہ تو اب آ چکے ہیں نا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ سن 7 ہجری میں. اور دیکھ لیں 3-4 سال میں 5000 حدیثوں کے راوی.
5000 احادیث کے نام۔ تو جب یہ سارے ارکان مسلمان ہوئے تو خیبر میں جو مال غنیمت نہیں ملا تھا، آپ نے ان میں سے ان کو حصہ دیا۔ پھر نا یہ ایک علمی بحث ہے، وہ ہم چھوڑتے ہیں۔ اشعریوں کو نا آپ نے خوش آمدید کہا ہے اور خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسی قوم آتی ہے جن کے دل نرم ہے، اور دل کا نرم ہونا یہ اچھی بات ہے۔ اور کچھ دیر بعد اشعریوں کا یہ وفد آ گیا، اور اسی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ یہ بڑے مشہور صاحب ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ تو جب یہ قریب آئے تو یہ جھوم کر یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کریں گے اور ہم مسلمان ہوں گے۔ تو جب یہ آئے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ اہل یمن ہے، یہ یمن سے آئے تھے نا، ان کے لیے خوش آمدید، ان کے دل بڑے نرم ہیں اور ایمان تو یمنیوں کا ہے، اور فرمایا کہ حکمت بھی یمنیوں کا حصہ ہے۔ یمن کا علاقہ تھا نا، فرمایا ادھر حکمت ہے اور دہنائی ہے اور دل کی نرمی ہے، یعنی کہ آپ نے تعریف فرمائی۔ پھر آپ نے نا فرمایا کہ کیونکہ نا اہل یمن کا جو تھا نا معیشت یہ تھی بکریاں پالنا، بکریاں پال کر بیچتے تھے، تو آپ نے فرمایا سکون اور اطمینان بکریوں والوں کے پاس ہے، اور فخر اور غرور اونٹ پالنے اور چیخنے چلانے والوں میں ہے۔ یعنی کہ جو اونٹ پالتے ہیں نا تو وہ چیختے چلاتے ہیں، ان میں تکبر پایا جاتا ہے، اور جو بکریاں پالتے ہیں نا تو ان میں سکون اور اطمینان ہے۔ اس سے نا استدلال کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، میرے خیال میں ایک استدلال یعنی کہ سبق نکالا گیا ہے کہ جانوروں کی صحبت کا بھی بندے پر اثر ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا کہ جو بکریاں پالتا ہے تو بکری بڑی پرسکون جانور ہے، چری ذبح ہو جاتی ہے، معصوم سا جانور ہے، تو جو پالتا ہے تو اس میں بھی معصومیت آ جاتی ہے، اور اونٹ پالنے والوں میں فرمایا تکبر ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے جو اونٹ پالنے والے نا ان کا اشارہ اہل مشرق کی طرف تھا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ آپ صحابہ کرام کے درمیان نا تشریف فرما تھے یہ اشریوں کے بارے میں، اچانک آپ نے فرمایا اللہ کشتی والوں کو نجات دے۔ اللہ نے خبر دے دی ہوگی نا کہ یہ اشری آ رہے ہیں تو ان کی کشتی پھنس گئی ہے موجوں میں۔ جب کچھ دیر آپ خاموش رہے پھر فرمایا اب وہ کشتی محفوظ ہو گئی۔ بریلوی تو بڑے اچھلیں گے، دیکھیں گے دیکھے جی آپ کو غیب کا علم ہے، بھئی ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں جب اللہ بتا دے تو علم ہو جاتا ہے، ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ جب نہ بتائے تو نہیں ہوتا۔ یہ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ کو کل کی خبر نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ آپ سے پردے نہیں اٹھا سکتا، اٹھا دے تو اٹھا دے، بتا دیا نا کشتی والوں کا۔ پھر فرمایا کہ اس نیک آدمی ادھر سے ایک نیک آدمی آ رہا ہے اور اس کی قیادت میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں۔ تو جب وہ آگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا زبید سے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ زبید میں برکت عطا فرمائے، علاقے کا نام تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ رما، یہ یمن کی ایک بستی تھی، ان کے لیے بھی برکت کی دعا کریں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ زبید میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے پھر درخواست کی، تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا رما میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، کیونکہ اگر آپ نہ کرتے تو یہ بھی بڑی مشکل بات ہو جاتی نا ان علاقے والوں کے لیے۔ اب نا ایک آخری بات کر کے بات کو سمیٹتے ہیں۔ جب یہ نا اشریوں کا وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ان کو نا علم کا بڑا شوق تھا، تو یہ سب مسلمان ہو گئے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں اشریوں کی موجودگی ایسی ہے جیسے تھیلی میں کستوری ہوتی۔ تو وفد نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ تو یہ بھی ایک بڑا جذبہ ہوتا تھا کہ ہم نے نا احادیث لے لی ہیں، قرآن کی تعلیم لے لی ہے۔ ابو ہریرہ
وہ تو فاقہ کرتے تھے اور آپ کے پاس ہی بیٹھے رہتے تھے. تو ایک 3 سوال بڑی دلچسپ پڑے ہیں، وہ یہ کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا، کس نے کیا، اللہ کون ہے اور ہمیں کس نے پیدا کیا. یہ 3 سوال فلسفیوں کا بھی موضوع ہے. تو انہوں نے کہا کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سوال کیا. آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تھے اور اس کے ساتھ کوئی نہ تھا. ظاہر اللہ ہی تھے نا. تو اللہ پیدا کرتے تو پیچھے جتنا آپ جائیں گے نا تو اللہ ہی کو موجود پائیں گے. یعنی کوئی ایسا، بلکہ وقت کا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کہیں گے 1 ارب سال پہلے، خرب سال، اللہ ہمیشہ ہی سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے. ہاں سوچنا منع ہے زیادہ. تو فرمایا اللہ تھے اور اللہ کے سوا کچھ نہ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا. یعنی کہ پوری یہ کائنات پانی تھی اور اس کے اوپر اللہ کا عرش تھا. پھر اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کے بعد نا اس نے لوح محفوظ بنائی، قلم کو کہا لکھ، اور اس نے پوری کائنات کی اور ہماری تقدیر جو ہے لکھ دی. تو یہ اشعری بڑے خوش ہوئے. انہوں نے یعنی کہ یہ آپ سے نا بات نقل کی کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہ تھا، زمین اور آسمان سے پہلے پانی تھا اور اللہ کا عرش تھا. یعنی کہ زمین و آسمان سے پہلے اللہ کا عرش تھا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا. یہ سورہ ہود میں بھی ہے. وَكَانَ عَرْشُ الْمَاء، اس کا عرش جو ہے نا پانی پر تھا. سورہ ہود 12واں سپارہ یہاں اس سے پہلے آ رہا ہے کہ اس کا عرش جو ہے نا وہ پانی پر تھا. یہ اسی کا متعلق بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.